لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیام حج میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ تمام بھائی بہنوں کو عید قربہ مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اللہ پاک جتنے سننے والے بھائی ہمارے، سننے والی بہنیں، پوری امت مسلمہ سب کو میری جانب سے، اس اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کی جانب سے مبارکبادی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اور دنیا آخرت دونوں جہانوں کی خوشیاں اللہ آپ کو عطا فرمائیں۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس عید قرباں کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں، پوری انسانیت کے حق میں اللہ کریم حقیقی خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں بار بار ایسی خوشیاں لائے۔ اللہ آپ سب کو بار بار یہ عیدین اور طیبین کی اللہ سعادتیں عطا فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت کی اللہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال ایک دوسری عید سے بھی پہلا دن اس کا گزر چکا ہے، آج دوسرا دن ہے عید قرباں کا، اور الحمدللہ ہر طرف اللہ کی بڑائی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر تکبیر جو تشریق ہے، یقینی طور پہ مرد حضرات بھی پڑھ رہے ہوں گے، خواتین بھی ہماری پڑھ رہی ہوں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہماری جتنی بھی عبادتیں تھیں اس ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ گزرا ہے، آج 11ویں ذی الحجہ ہے، اللہ کریم سے دعا ہے ہماری ساری عبادات کو، وہ قربانی کے حوالے سے ہو، وہ تکبیر کے حوالے سے ہو، وہ الحمدللہ روزوں کے حوالے سے ہو، راتوں میں جو لوگ جاگے ہیں اور جاگ کر انہوں نے الحمدللہ قیام اللیل کیا ہے اور تہجد کی نماز ادا کی ہے، تلاوت کی ہے، وظائف دعائیں، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش کا فیصلہ فرما دے، اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اور دیکھیں ناظرین، خوشی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث آپ نے فرمایا کہ ان لکل قوم وہذا عیدنا، اے لوگو دنیا میں ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے مخصوص ایام متعین ہیں جو جن ایام کے اندر، جن دنوں کے اندر وہ قومیں عید سیلیبریٹ کرتی ہیں، خوشیاں مناتی ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهَذَا عِيدُنَا، اور یہ ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ عید کہتے ہیں ایسے دن کو جو لوٹ کر بار بار آنے والی، عادہ یعید کے معنی آتے ہیں لوٹنا، ہر سال یہ چونکہ لوٹ کر آتی ہے، یہ عید آتی ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں، اور اسی کا ایک معنی خوشی کی بھی ہے کہ انسان خوش ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جو ہماری خوشی کی جو اصل وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ عید کے پیچھے کیا لوجک کیا ہے، عید کا پیغام کیا ہے، عید کا پس منظر کیا ہے۔
تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں دو عید ہوتی ہے، ایک عید الفطر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اور دوسری جو عید ہے عید قرباں ہم اسے کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عید الاضحیہ کہتے ہیں، قربانی والی عید کہتے ہیں۔ عید کا کیا پس منظر کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے تو کہ ہماری اور آپ کی عید، الحمدللہ امت مسلمہ کی عید، اور اس کا پس منظر اتنا خوبصورت ہے، اتنا شاندار ہے، اور اتنا لاجیکل ہے کہ آپ کا جی چاہے گا کہ واقعی عید کے دن ہمیں واقعی سیلیبریٹ کرنا چاہیے، ہمیں واقعی خوشی منانی چاہیے، ہمیں واقعی پر مسرت یہ موقع خوش ہونا چاہیے اور خوش کرنا چاہیے دوسروں کو بھی۔ دنیا کی بے شمار قومیں، گویا ہر قوم آپ اگر مطالعہ کریں تو ہر قوم کے اندر کچھ ایسے مخصوص ایام ناظرین ہیں جس دن وہ عید مناتی ہیں، سیلیبریٹ کرتی ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی عید کا حال یہ کہ ہماری عید بہت انوکھی، بہت یونیک، بہت خوبصورت۔ جب اس کا آپ پس منظر دیکھیں کہ عید الفطر کیوں مناتے ہیں؟ عید الفطر ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کی توفیق سے رمضان کریم کا مہینہ عبادت میں گزارتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، نوافل، تراویح، روزے اور دعائیں اور وظائف اور اللہ اکبر گناہوں سے اجتناب۔ تو اللہ پاک ان نیک اعمال کی جب ہمیں توفیق دیتے ہیں اور جب نیک اعمال ہم کر گزرتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے خوش اور راضی ہو کے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جس طریقے سے مزدور مزدوری کرتا ہے، دن بھر لیبر کھٹتا ہے، کام کرتا ہے، تو شام کو اسے مزدوری انعام ملتا ہے۔ تو عید الفطر کے دن کو فرمایا گیا کہ یوم الجائزہ ہے، یعنی انعام کا دن ہے، پرائز لینے کا دن ہے، اللہ پاک کی طرف سے انعام دینے کا دن رکھا گیا کہ ایک بہت بڑی عبادت سے تم اب فارغ ہوئے ہو، ایک بہت بڑی عبادت کو تم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ تو کمپلیٹ کے بعد جو دوسرا دن ہوتا ہے عید، اسے کہتے ہیں عید الفطر، وہ انعام دیا گیا۔ یہی حال عید الاضحیٰ ہے، اور یہی صورتحال عید قرباں کا ہے کہ یہ عید اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے حج کی صعوبتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی، منی اور مزدلفہ اور پھر منی اور عرفات کا میدان، اور اللہ اکبر مسلسل جہد، مسلسل مجاہدہ انہوں نے کیا۔ جب وہ حج سے فارغ ہوتے ہیں، حج کی عظیم عبادت کی وہ جب تکمیل کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے انعام کے طور پہ ایک دن انہیں دیا کہ میرے بندوں، تم نے واقعی بڑی مشقت اختیار کی ہے، تم نے واقعی بڑی محنت کی ہے، گھروں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، راحت کو چھوڑ کر تم نے اللہ پاک کے حکم، میرے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو میرے بندو، اس کی تکمیل پر میں تمہیں ایک دن دیتا ہوں جس دن کے اندر تم سیلیبریٹ کرو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان بنوں گا، تم میرے مہمان ہو، تمہارے لیے دعوت عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے کوئی روزہ، چونکہ اللہ پاک کی طرف سے اس دن مہمان نوازی ہوتی ہے، اور ایک بندے کو خوش دلی کے ساتھ اس دن خوشی منانی چاہیے اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ ہم لوگ خوشی کے اظہار کے طور پہ جو شرعی جو طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے جب ہم ملیں تو یہ دعائیں دیا کریں، تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال، کہ اللہ پاک آپ کی اور میری، آپ کی اور ہماری، اللہ ساری عبادات کو قبول فرمائے، صالح الاعمال، سارے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ سے قبولیت کی دعا اس بندے کو دینا چاہیے، طریقہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم عید مبارک بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، عید المبروک بھی کہہ دیتے ہیں، عید السعید بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مذاقہ نہیں، لیکن اصل جو دعا ہے جو دینی چاہیے ایسے موقع پر، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ پاک آپ کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی ساری نیکیوں کو قبول فرمائے، یہ دعا دینی چاہیے ایک دوسرے کو۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ناظرین، جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے لیے بھی ہمارے لیے دلی دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان کے حجوں کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی، جتنے لوگوں نے بھی حج کیے ہیں، بہت سے وہ لوگ ہوں گے، بلکہ بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو بیچارے بڑے آسرے میں ہوں گے، انہوں نے انتظام بھی کیا ہوگا، پلان بھی کیا ہوگا، بلکہ بہت سے لوگوں نے ٹکٹ بھی کروائے ہوں گے 1 سال پہلے سے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ صورتحال بن گئی تھی اور بنی ہوئی ہے کہ وہ حج کو نہیں جا سکے۔ لیکن میں بارہا عرض کرتا ہوں، دیکھیں اللہ پاک بہت کریم ہیں، اللہ پاک بہت رحیم ہے، اللہ پاک کے ہاں نہ تو ثواب کی کمی ہے نہ اجر کی کمی ہے، اللہ پاک کا سارا خزانہ بھرا پڑا ہے، ساری کائنات کو اللہ بخش دے، بخشش کر دے، ساری کائنات کو اللہ اپنی مغفرت کی چادر میں سمیٹ لے، تو اللہ پاک کی مغفرت کے خزانے میں، بخشش کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے، اس میں یقینی طور پہ ان کا اپنا انٹینشن شامل نہیں تھا، اپنی کوئی کوتاہی نہیں تھی، یہ تو آفت آئی ہے اللہ پاک کی طرف سے، یہ تو خدائی آفت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا اور کسی کا بھی اس میں کوئی فالٹ اور قصور نہیں، اس حوالے سے کہ ہم نے قصداً حج کو ہم نہ گئے ہوں، ہم نے ٹکٹ نہ یعنی ہمارے پاس جتنے اسباب کے درجے میں جو چیزیں تھیں ہم نے کی،
تو یہ جو رکاوٹ آئی ہے محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹ آئی ہے۔ تو مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جن جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہوگا، حج کے لیے انہوں نے تیاری کی ہوگی، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے آپ کو پورا حج کا انشاءاللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب اللہ کریم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے نتھنگ ٹو وری، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اکبر نا امید ہونے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں، چونکہ ہمارا اور آپ کا اللہ بڑا جواد ہے، اللہ پاک بہت سخی ہیں۔ تمام اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا جب اللہ پاک کی مخلوق اتنی سخی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سخاوت، صحابہ کرام کی سخاوت، اہل بیت اطہار کی سخاوت، اللہ اکبر تابعین تابعین کی سخاوت، پوری ایک اللہ اکبر ہمارے یہاں پوری ایک کتاب آپ اگر لکھ لیں اور پڑھ لیں تو شاید کتاب ختم ہو جائے، لیکن ہمارے یہاں سخاوت کرنے والے سخی لوگوں کی لسٹ نہ ختم ہو، نام نہ ختم ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو اللہ سخی لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو اللہ پاک سخاوت کو، صفت سخاوت کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ پاک جو کریٹر ہے وہ کتنا سخی ہوگا، اس کی سخاوت کا بھلا میں اور آپ ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آج یقینی طور پہ آج دوسرا دن ہے، خوشی کا دن، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو پوری آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے، آپ کے دامن کو خوشیوں سے، اللہ پاک ہم سب کو ناظرین حقیقی خوشی بھی ایک مومن کے دیکھیں خوشی کا یعنی کیا معنی مطلب ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جب کہتے ہیں نا عید مبارک، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ عید مبارک کیا عید مبارک۔ اب ایک بندے سے پوچھیں جو بیچارہ پریشان حال ہے، بیماری میں مبتلا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے اور مسائل ہیں، خدا نخواستہ کوئی اس کرونا بیماری میں مبتلا ہے، اس بیچاروں کو آپ لا کے عید مبارک کہیں، اب ظاہر کہ اس کو نہیں اچھا لگے گا۔ تو اللہ پاک سے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی بندہ آپ کا، جو بھی بندی آپ کی جس مصیبت میں بھی مبتلا ہے، پریشان حال ہے، میرے اللہ یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما، یا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما، یا اللہ اس کی سختی کو دور فرما، اس کی پریشانی کو دوبارہ۔ ایسے لوگوں کو ہمیں تسلی دینی چاہیے، تشفی دینی چاہیے، اور ایسے مواقع پر ایسے تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ تمام ممالک، ایسے ممالک جہاں لوگوں کو آزادی نصیب نہیں ہے ناظرین، وہ ایسے ریفیوجی زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے ان تمام بھائی بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے، پوری امت کے ان مظلوم بھائیوں کو، مظلوم بہنوں، کشمیر کے لوگ ہیں ہمارے اللہ اکبر برما کے لوگ ہیں، ہمارے یمن کے لوگ ہیں، ہمارے سیریا کے لوگ ہیں، ہمارے فلسطین کے بھائی بہن اور دنیا بھر کے لوگ ہیں ہمارے جو پریشان حال ہیں، سب کو اپنی دعاؤں میں یقینی طور پہ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا، یقینی طور پہ آپ نے ان کے لیے دعائیں کی ہوں کہ اتنا خوبصورت ہمیں اللہ پاک نے ناظرین ہمیں اسلام ہم سب کو عطا فرمایا ہوا۔ آپ دیکھیں ہم جو خوشی مناتے ہیں نا، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ہر قوم کے اندر خوشی منانے کا اور خوشی کے اظہار کا الگ الگ طریقہ ہے۔ کوئی خوشی مناتا ہے ناچ کر، کوئی گا کر، کوئی گانوں کے ذریعے، کوئی الگ الگ انداز ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، ذات گرامی پر، کہ آپ نے ہمیں یہ بتلایا کہ ایک مومن خوشی کیسے منائے، ایک مومن خوشی کا اظہار کیسے کرے، ایک مومن جب خوش ہو، مسرت سے کے ساتھ ہو، فرحت میں ہو، تو اس کا اظہار کیسے کرے۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا، ہم لوگ کیسے مناتے ہیں عید، ہم لوگ کیسے خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ عید کا دن جب آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم صاف ستھرے ہو کے اور نہا کر اور خوشبو لگا کے، اس کے جو آداب بتائے گئے ہیں، اللہ نے اگر استطاعت دی ہوئی ہے، اچھے جوڑے پہن کے، کپڑے پہن کے، سب سے پہلے ہم اس ذات کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ میرے اللہ یہ دن بھی آپ کا عطا کردہ ہے، یہ خوشی بھی آپ کی عطا کردہ ہے، یا اللہ یہ خوشی گیون بائی یو ہے، میری خود کریٹڈ خوشیاں نہیں ہیں، یا اللہ یہ دن بھی آپ نے عطا فرمایا، مجھے صحت بھی آپ نے دی ہوئی ہے، یا اللہ یہ زندگی بھی آپ نے دی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کریٹر کو جاتا ہے، اللہ پاک کو جاتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے 2 گانا ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور اس میں عام نمازوں سے الگ نماز ادا کرتا ہے، اس میں تکبیر پڑھتا ہے بار بار، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے اللہ بڑی ذات آپ ہی کی ہے، یا اللہ سب سے آپ بڑے ہیں، یا اللہ آپ کی بڑائی، آپ ہی کی کبریائی ہے، آپ ہی کو بڑائی سجتی ہے، آپ ہی کے لیے بڑائی زیب دیتی ہے۔ میرے اللہ ہم تو آپ کے بندے ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے سلیو ہیں، یا اللہ ہم تو بندے ہیں آپ کے۔ تو سب سے پہلے کام ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتے ہیں، 2 گانا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے مولا یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کا دیا ہوا میرے مولا، ہم آپ کا شکر بجا لاتے ہیں۔
اب دیکھیں کتنی لاجیکل بات ہے، کتنی لاجیکل بات ہے کہ کوئی آپ کو گفٹ اور ہدیہ دے تو سب سے پہلے آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ، تھینکس اے لاٹ، آپ کہتے ہیں اپنی اپنی زبان میں شکراً لک، شکراً جزیلا، اپنی اپنی زبان میں پہلے اس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ زندگی، یہ دن جو اللہ نے ہمیں دیے، خدا نخواستہ اگر ہم صحت نہ ہوتی ہم کسی اسپتال میں لیٹے ہوتے، ہم بسترے یعنی فراش میں ہوتے، زی فراش ہوتے، بیماری اگر خدا نخواستہ کوئی لائق ہوتی تو ہم بیمار بنے ہوتے، کسی بستر پہ لیٹے ہو۔ اگر ہم اس قابل ہیں کہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، یہ ڈشیں جو رکھی ہوتی ہیں انواع اقسام کی چیز ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا کریڈٹ ناظرین اللہ پاک کو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا جسم اور جسم کا جو نظام ہے، معدہ ہے، اس قابل بنایا ہے کہ ہم کھانا کو ہضم اور ڈائجسٹ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی عید بہت انوکھی، بہت یونیک ہے الحمدللہ۔ تو آپ حضرات بتائیں کہ آپ نے آج کس طریقے سے آج کا دن منایا، کل کا دن آپ کا کیسا گزرا۔ میری بڑی خواہش ہے میں پوچھوں آپ سے کہ آپ کا کل کا دن کیسا گزرا، کس طریقے سے آپ نے کل کے دن کو گزارا، کس طریقے سے آپ نے کل نماز ادا کی، مہمانوں کی مہمان نوازی کی آپ نے، یا کہیں آپ تشریف لے گئے، کہیں آپ نے کھانا کہاں کھایا، آپ نے سوئیاں کھائی کہ نہیں کھائی، آپ نے قربانی کے گوشت کھائے کہ نہیں کھائے۔ بہرحال اللہ کرے کہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائے، اور ایک مومن کا سب سے بڑی جو خوشی کی چیز ہے نا ناظرین، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ناظرین آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کو پیران پیر کہا جاتا ہے، یعنی پیروں کے پیر، بہت بڑے اللہ والے۔ بہت سے لوگوں کو ان کے کچھ واقعات تو یاد ہیں، لیکن لوگوں کو بہت سے یہ نہیں پتا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ خیر ان کا جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت کبھی ہنستے نہیں تھے آواز کے ساتھ، ہمیشہ مسکراتے تھے، اسمائل دیا کرتے، کیونکہ اسمائل دینا سنے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو میں بہت زیادہ خوش کبھی نہیں دیکھتا ہوں، آپ بہت زیادہ خوش کبھی نظر نہیں آتے، کیا بات ہے، کیوں آپ اتنا خاموش رہتے ہیں اور صرف آپ اسمائل دیتے ہیں، آپ کو میں نے کبھی بہت زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بہت زیادہ خوشی مناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اندازہ لگائیں ناظرین، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ پاک کے بہت مقرب دوست ہیں، بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے پاس بہت زیادہ خوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ شاگرد نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع، سب سے بڑی خوشی کی جو چیز ہوتی ہے، خوش ہونے کا جو موقع ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوگا جب ایک مومن اپنے ایمان کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ یعنی موت سے پہلے ہر وقت انسان خطرے میں ہے، ہر وقت خطرے میں ہے، شیطان کے نرغے میں ہے، نفس کے نرغے میں ہے۔ تو جب میں وہ سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی نہیں آتی کہ نہ جانے میرا کیا عالم ہوگا، میرا خاتمہ کس حال پہ ہوگا، وہ سوچ کر میں پریشان ہو جاتا۔ ہاں اگر میں اپنے ایمان کو بچا کر، نفس اور شیطان کے شر سے بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تب میں ہنسوں گا کہ واقعی اب میں کامیاب ہو گیا، اب میں کامیاب ہو گیا، اب کوئی خطرہ نہیں، سارے خطرے ٹل گئے، سارے خطرات کے جو مواقع تھے ختم ہو گئے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو ہم لوگ بہت جانتے ہیں، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے جو والد تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی جو نانا تھے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے جو والد تھے، اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، ینگ تھے، اب کہیں سفر میں تھے تو بیچاروں کو بھوک لگی، اور اس قدر بھوک شدید لگی کہ وہ تلاش کرنے لگے کہ کوئی چیز مل جائے میں کھا لوں۔ پہلے زمانہ تھا، ظاہر اس زمانے میں ہوٹل کا اسٹائل تو تھا نہیں، ہوٹل والا نظام تو تھا نہیں، جو لوگ اپنا سارا ساز و سامان لے کے جاتے تھے سفر میں، ساری چیز۔ تو بڑا پیارا واقعہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے والد نہیں بنے تھے، ایک نوجوان شخص تھے، تو ان کو جب بھوک لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ساتھ میں ایک نہر بہہ رہی ہے، اور نہر میں ایک سیب بہہ کے چلا جا رہا۔ تو انہوں نے فوراً اس سیب کو اٹھایا اور پکڑا اور لے کے کھا لیا، کیونکہ شدید بھوک لگی تھی۔ اب دیکھیں سیب کھانے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یا اللہ میں نے سیب تو کھا لیا، لیکن سیب کا مالک کون تھا اور سیب کس کی ملکیت تھی، اس کی اجازت کے بغیر میں کھا گیا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال پھر اس تلاش میں نکلے کہ سیب جہاں سے آ رہا تھا پانی میں، تو
تو تلاش کرتے کرتے وہ گئے اور دیکھا انہوں نے کہ ایک درخت ہے جو سیب کا درخت تھا اور اس کی شاخیں اس نہر سے لگ رہی تھی، نہر میں اس کی شاخیں گر رہی. تو بہرحال انہوں نے تلاش کیا کہ اس درخت کا مالک کون ہے، اور تلاش کر کے مالک کے خدمت میں گیا اور کہا بھائی میں نے آپ کے درخت کا ایک سیب میں نے کھا لیا، وہ سیب پانی میں بہہ کے جا رہا تھا، تو میں اجازت لینے آیا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے ایک سیب کھایا ہے اور یقینی طور پہ سیب کا درخت ایک ہی یہاں نظر آ رہا ہے، یقیناً آپ ہی کے درخت کا وہ سیب ہو. اب دیکھیں وہ جو دوسرے صاحب تھے جو اس سیب کے درخت کے مالک تھے، کیسے اللہ اکبر زیرک اور دور اندیش تھے، خدا ترساں اور لرزاں تھے. انہوں نے محسوس کر لیا کہ یا اللہ یہ نوجوان اتنا متقی پرہیزگار اور اس کو حلال کھانے کی اتنی فکر عقل حلال کی کہ ایک لقمہ اس کے منہ میں حرام نہ جائے، اس حوالے سے یہ اتنا زیادہ متفکر فکر مند نوجوان، یہ اس سے زیادہ متقی پرہیزگار مجھے نوجوان کہاں مل سکتا ہے. چونکہ ان بزرگوں کے پاس ایک بیٹی تھی جس کے لیے وہ رشتے کے لیے تلاش میں تھے. انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا، پر انہوں نے فوراً کہا کہ نوجوان میں تو تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں تو میری کچھ شرطیں ماننی ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. ان نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ معاف مجھے کر دیں، اور اس حوالے سے جتنی شرطیں آپ مجھے کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں، چونکہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے جب حاضری ہوگی میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے ایک سیب بغیر اجازت کے، صاحب مال کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا، میری پکڑ ہو سکتی ہے، میں اللہ کی یہاں پکڑ کے قابل نہیں. اتنی فکر. تو ان کو اور یقین ہو گیا کہ واقعی یہ تو کوئی بہت صالح نوجوان، متقی پرہیزگار نوجوان لگتا ہے. ان نوجوان نے کہا کہ پھر مجھے بتائیے کہ آپ کی شرطیں کیا ہیں. ناظرین یہ واقعہ شاید ہی آپ نے یقینی طور پر سنا بھی ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہ ان بزرگوں نے اس سیب کے درخت کے مالک نے کہ میری ایک بچی ہے اور اس بچی سے آپ نے شادی کرنی ہوگی، اور اس بچی کی یہ عیب ہیں، یہ ویکنس ہے کہ وہ بچی آنکھوں سے اندھی ہے، وہ بچی کان سے بہری ہے، وہ بچی اپنی زبان سے گونگی ہے، یعنی سارے عیب اس کے اندر ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، سیب تم نے کھایا ہے میرے درخت کا، تو یہ شرطیں ماننی ہوگی. آپ اندازہ لگائیے ناظرین، وہ شخص نوجوان، صالح نوجوان راضی ہو گئے. کہتے ہیں ہر شرط مجھے منظور ہے لیکن آپ مجھے معاف کر دیں. آپ نے اگر معاف کر دیا تو یہ ساری شرطیں میں ماننے کو. بہرحال انہوں نے شرطیں مانی، اور پھر نکاح کا وہ دن آیا، نکاح کا دن متعین ہوا. نکاح جب ہوا، نکاح کے بعد حضرت جو نوجوان تھے ان کے والد صاحب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہتے ہیں کہ جب گئے اور انہوں نے اپنی زوجہ مطہرہ کو دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. فوراً اس کمرے سے واپس آئے اور اپنے فادر ان لا سے بات کی انہوں نے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ سارے عیبوں سے وہ بھری ہوئی ہے، اس کی آنکھوں سے اندھی ہے اور کانوں سے بہری ہے اور زبان سے گونگی، اس کے اندر تو اس قسم کی کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو حسین و جمیل خاتون. تو کہتے ہیں کہ ان کے فادر ان لا نے جواب دیا کہ میں تو اصل میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا کہ اس نے اپنی ان آنکھوں سے کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، کبھی کسی غیر محرم پر اس نے اپنی نظر نہیں ڈالی ہے. اور میں نے گونگی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے کبھی اپنی زبان سے غلط جملہ استعمال نہیں کیا، بد کلامی نہیں کی، بد زبانی نہیں کی، غیبت نہیں کی. اور کان سے میں نے بہری اس لیے کہا کہ اس کے کان میں کبھی کوئی غیر سنجیدہ جملہ، کبھی اس کے کان میں گانا بجانا اس قسم کی کوئی آواز نہیں گئی. تو اندازہ لگائیے ناظرین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ایسی تھیں، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اتنے متقی پرہیزگار تھے، تو ایسا جب جوڑا ہوتا ہے، ایسے جب میاں بیوی ہوتے ہیں تو پیدا ہونے والا بچہ یقینی طور پہ اسے عبدالقادر جیلانی ہی ہونا چاہیے. اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی باعظمت شخصیت تھی. اللہ اکبر. پھر ان کے بے شمار واقعات. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب والد ایسے نیک صالح ہوتے ہیں تو پھر اسی قسم کی اولاد پیدا ہوتی ہیں جن کا نام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رکھا جاتا ہے. بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ مومن کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟
مومن کے لیے سب سے پرمسرت موقع کیا ہے؟ سب سے بڑی عید دیکھیں نا، یہ تو عارضی ہے نا ہر چیز، دنیا کا عید آتی ہے، کتنی عیدیں ہماری زندگی میں آئیں اور چلی گئیں، کتنے ایسے ایام آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ عید بھی ہم سے رخصت ہو جائے گی، آج اس کا دوسرا دن ہے، کچھ ملکوں میں آج پہلا دن ہے۔ اللہ کریم سب کو حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حقیقی خوشی ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ ایک مومن کی حقیقی خوشی اور ایکچول جو خوشی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، اللہ پاک اسے معاف کر دے، اللہ پاک کی طرف سے اسے خوشنودی کا پروانہ مل جائے، اللہ پاک کی رضا خوشنودی کا اسے اللہ اکبر سرٹیفکیٹ مل جائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں اور اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اس کی زندگی میں چلنا نصیب ہو جائے، یہ حقیقی خوشیاں۔ اللہ کریم سے میں دعا کروں گا، اللہ کریم اس خوشی کے صدقے، اس عیدین اور اس عید قربان کے صدقے پوری امت مسلمہ کو میرے اللہ حقیقی خوشیاں عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ اپنی خوشنودی عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنا عشق عطا فرما، یا اللہ اپنے نیک صالح لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرما، یا اللہ پوری امت کو متحد متفق فرما، یا اللہ دلوں سے کدورتوں کو نکال دے، دشمنی اور عداوتوں کو نکال دے، پوری امت کو باہم شیر و شکر بنا دے میرے اللہ۔ تو مختصر سے بریک کے لیے جانا ناظرین، انشاءاللہ پھر حاضری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیام حج میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے، اور عید قربان کی مبارکبادیاں ہیں تمام کے تمام سننے والوں کے لیے۔ اللہ کریم آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے، اور اس خوشی کو حقیقی خوشی میں اللہ تبدیل فرما دے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقی خوشی کون سی ہے، ایکچول خوشی ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم سب سے اللہ پاک راضی ہو جائیں، اور جس مقصد سے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ پاک نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کی تکمیل میں ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں، اور جس وقت ہمارا خاتمہ ہو تو اس وقت ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی زبان پر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کی زبان پر آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ پاک اسے محض اپنے فضل و کرم میں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کا، ہر بندہ، ہر بندی، ہر بھائی، ہر بہن کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ بہرحال ناظرین، کالز آن ہیں، آپ چاہیں تو آج کی ٹاپک کے حوالے سے یا کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ ضرور ہمیں کال کریں اور کال کے ذریعے جواب لیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے دین سے اللہ کریم وابستگی عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہم دین کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ ہم قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ کرے کہ اللہ کریم ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے، اور جتنی اس عشرے کے اندر جن لوگوں نے الحمدللہ نیکیاں کی ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، صدقات دیے ہیں، تلاوت، بہت سی بہنوں نے روزہ رکھا ہے، بھائیوں نے روزہ رکھا ہے، الحمدللہ اللہ سب کو قبول و منظور فرمائے۔ اور ناظرین، خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہیں، خصوصاً اس وائرس کے حوالے سے کہ دوبارہ مختلف ملکوں میں وائرس جو ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اور بھی بہت سے ممالک میں۔ تو آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ بہت سے لوگوں کو اور بھی بہت سی پریشانیاں ہوئی ہیں اس اللہ اکبر جو وائرس ہوا آیا، اور پوری دنیا کی جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے، جاب کا مسئلہ، بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں، بڑے بڑے ادارے بند ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ بیچارے جاب لیس ہو گئے ہیں، جاب نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، روزگار ختم ہو رہا ہے، سورس آف انکم ختم ہو رہا ہے، بچے پریشان ہیں، اسکولوں کا مسئلہ، سارا نظام گویا دھرم بھرم ہو کے رہ گیا ہے۔ تو آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے کہ دعا فرمائیے اللہ کریم دوبارہ جو نارمل صورتحال تھی اللہ اسے بحال فرما دے، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ پوری امت کی بخشش فرما دے، پوری امت کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو اس کے لیے آپ سے خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔
تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کال کر کے ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کیسے ہیں، کس طریقے سے آپ نے کل کا دن گزارا۔ کل شدید گرمی بھی تھی، بہت شدید گرمی تھی، آج بھی گرمی ہے، اس گرمی کو کیسے آپ نے ٹیکل کیا، کس طریقے سے آپ نے دن اپنا گزارا، رات کیسی گزری، کس انداز سے آپ نے بچوں کے ساتھ آپ نے سیلیبریٹ کیا، کس انداز سے آپ رشتہ داروں سے ملے۔ تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کی بات ہم ایک دوسرے کو ضرور شیئر کریں، آپ ضرور کال کریں اور عزیز و اقارب سے ملاقات کریں۔ دیکھیں اللہ پاک نے انسان کو کس انداز کا بنایا۔ یہ دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ انسان اصل میں انس ہے۔ انسان کا جو روٹ ورڈ ہے نا، جو مادہ ہے، انس سے ہے، الف نون سین۔ اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو سب کچھ بھی آپ دے دینا، لیکن انسان کے پاس اگر کوئی انسان نہ ہو تو یہ اتنی بڑی کمی اور اتنا بڑا خلا ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہاں بھیجا گیا؟ جنت میں بھیجا گیا۔ جنت میں رہ رہے تھے۔ کہاں؟ جنت سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی؟ جہاں خیر ہی خیر ہے، جہاں آرام ہی آرام ہے، جہاں راحت ہی راحت ہے، جہاں غم کا سایہ نہیں، جہاں دکھ کا سایہ نہیں، جہاں دور دور تک پریشانی نہیں، بے آرامی نہیں، بے راحتی نہیں، سکون ہی سکون، قرار ہی قرار۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے درخواست کی کہ اللہ سب کچھ ہے، جنت ہے، لیکن پھر بھی یہاں کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، یا اللہ دل نہیں لگ رہا یہاں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہی سے اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں، پہلی کال ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن عید مبارک ہو آپ کو۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ۔ آپ کی عید کیسی گزری ہے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم جی۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم نے تھوڑی دیر ہم نے پھر آرام کیا، پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ بیٹھے، پھر مختلف ایکٹیویٹیز رہی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ سنائیں؟ ماشاءاللہ جی آپ نے کیسے گزارا؟ گزری ہے، بچے آج ہی گیدرنگ ہوئی ہے، سب آئے ہوئے تھے، کافی رونق تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پچھلے روزے رہ گئے ہوں اور پہلے یہ خیال ہو کہ انشاءاللہ ان کی ریکوری کر لیں گے، لیکن وہ بس آہستہ آہستہ کچھ دیر ہو گئی ہے اور اب طبیعت بھی ایسی رہتی ہے، تو اس کا اگر ہم عطیہ دینا چاہیں تو وہ پہلے حساب سے ہوگا یا کہ موجودہ جو بنتی ہے رقم اس حساب سے؟ ورنہ روزے کی کوشش کرتی ہوں میں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ خیال یہی ہے کہ تھوڑا سا عطیہ بھی دے دیا جائے۔ یہ روزے کون سے؟ رمضان کے روزے؟ جی رمضان کے روزے۔ اچھا اچھا۔ بچوں کی وجہ سے بس اسی طرح بس تھوڑا سا ڈیلے ہوتے ہوتے اب تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں مہربانی دعاؤں میں جی۔ آپ کا بہت شکریہ میری بہن، اللہ کریم جی۔ نیکسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، عید مبارک ہے بھائی جان۔ خیر مبارک بھائی، خیر مبارک، اللہ کریم بہت خوشیاں عطا فرمائے جی ہم سب کو۔ آپ کو بھی بہت اللہ تعالیٰ خوشیاں دے بھائی۔ بھائی میرے دو سوال ہے جی۔ ایک میرا سوال ہے کہ جس طرح کبھی کبھی نا میرا اس طرح ہوتی ہے، جس طرح مہینے بعد 2 مہینے بعد کچھ تھوڑی صحت نہیں ٹھیک ہے، جس طرح میں روزے رکھ رہی تھی پھر میں رات کو نا تھوڑے لیٹ پہنتی نہیں سی، تھوڑی لیٹ رہی سی روزہ رکھ کے، تو آج جس طرح میری نا الارم بجا لیکن مجھے جاگ نہیں آئی، میری نا فجر کی نماز لنگ گئی۔ تو میں آپ کو پوچھنا کہ لیکن میں پہلے شاشت پڑھ دی یا پہلے نماز پڑھ دی، مجھے اس بات کا جواب دینا۔ لیکن کئی کہتے ہیں نا کہ پہلے تھی فرض پڑھو بعد سے نفل نہیں پڑھ سکتی، میں نے پہلے سے نفل پڑھے تھے تو بعد میں نماز پڑھی قضا۔ تو لیکن دوسرا میرا سوال یہ ہے بھائی نا کہ جس طرح میری کوئی بھی انسان ہے نا کوئی بات، پہلا سوال میری بہن آپ ریپیٹ کریں، کیا سوال نہیں سمجھ پایا آپ کا، کیا سوال تھا فجر کی نماز کے بارے میں؟ میں نے یہ کہا کہ جس طرح فجر کی نماز لیٹ ہوگی، میں نے اٹھ کے نا وضو کر کے پہلے وضو کے نفل پڑھے، پھر میں اب شاشت پڑھی، پھر بعد میں قضا نماز پڑھی ہے، کہ اس طرح کرنا چاہیے تھا کہ پہلے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے پھر نفل پڑھنے چاہیے تھے۔ ٹھیک عرض کرتا ہوں۔ ایک بھائی میرے کو نا اچھی طرح بول نہیں ہوتا، میں تھوڑی انگزائٹی میری نا زبان کچھ ہو جاتی ہے، اس لیے نا میرے کو اچھی طرح جی اللہ آپ کو آسانیاں پیدا فرمائے جی، شفائے کامل عطا۔ بھائی دوسرا میرا سوال یہ ہے، ہیلو جی سن رہا ہوں جی۔ بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح نا کوئی بھی میں حالت میرے دل میں کوئی چیز ہوتی کہ میں کوئی کھانا رہی یا کوئی لینی ہوں کچھ بھی، اللہ تعالیٰ مجھے وہ اسی دن کا دوسرے دن دے دیتا تھا، میں اتنا ڈر کر کئی دفعہ بہت خوف ہوتا کہ دنیا تے یہ سب کچھ اللہ دے گا کہ آخر میں بھی ملے گا۔
اتنا مجھے ڈر لگتا ہے۔ صحیح نہیں بہت اچھی بات ہے جی، یہ ڈر ہی تو لے جائے گا جنت میں انشاءاللہ، یہ ڈر ہی، اسی کا ڈر ہی کا نام تو تقویٰ ہے۔ بھیا جو بھی سوچتی ہے کوئی بھی مارا جی بھی اللہ تعالیٰ معاشرہ پوری ہو جاتا ہے۔ صحیح، اللہ آپ کو مزید آخرت والی فکر نصیب فرمائے جی، ماشاءاللہ بہت پیارا جذبہ آپ کا، بہت خوبصورت جذبہ۔ ایک پاس میرے واسطے دعا کرنی، میرے بچے نہیں تھے، میں آپ سے انگزائٹی بہت ہوگی بھائی، میرے کو سال ہو گیا، میرے کو بولنے بہت مشکل ہے۔ صحیح بچے بھی نہیں تھے، 26 سال ہو گئے میرے ہسبینڈ فوت ہوئے کو۔ صحیح، اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ۔ اچھا، پہلا سوال میری بہن نے روزے کے حوالے سے کیے ہیں۔ میری بہن نے پوچھا ہے کہ رمضان کے اگر روزے رہ جائیں اور بہت سارے روزے ہو جائیں تو کیا ان روزوں کا ہدیہ یا فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ میری بہن دیکھیں، فدیہ کا جو مسئلہ ہے نا وہ اس وقت ہے جب خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی شخص اس سچویشن میں چلا جائے کہ اب وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اللہ نہ کرے دائمی مریض ہو جائے، ذی فراش ہو جائے، بستر پہ چلا جائے، ڈاکٹر حضرات کہہ دیں کہ جی اب آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی آئندہ بھی روزہ صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو، اللہ نہ کرے خدا نہ، تو ایسے موقع پر فدیہ دیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ایسی صورتحال نہیں ہے، آدمی نارمل ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ویکنس ہوتی ہے، بسا اوقات وقتی طور پہ عارضی کوئی بیماری بھی آ گئی وقتی طور پہ، لیکن وہ بیماری ایسی نہیں جو دائمی ہو، اللہ نہ کرے، تو ایسے موقع پر آپ ہدیہ یا فدیہ نہیں دے سکتی میری بہن، اس لیے کہ روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اس میں اتنی تو گنجائش ہے کہ مثال کے طور پہ آج کل بہت لمبے دن ہو رہے ہیں، گرمی بھی بہت ہے، تو آپ اگر چاہیں تو اس کو ڈیلے کر کے ان دنوں میں رکھ لیں، جو سردیاں آئیں گی دسمبر کے مہینے میں، جنوری کے مہینے میں، چھوٹا سا مختصر سا دن ہوتا ہے، تو آپ اس میں رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہدیہ اور آپ فدیہ نہیں دے سکتی، چونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہدیہ اور فدیہ ان لوگوں کے لیے جو دائمی خدا نخواستہ مریض ہو جائے، لیکن جو شخص دائمی مریض نہیں ہے، وقتی مثال کے طور پہ کوئی ڈائبیٹک ہے، شوگر وقتی طور پہ ہائی ہو گیا بہت، تو اس کے لیے چلو جی ٹھیک ہے کہ آپ، لیکن جب شوگر اس کا نارمل ہو جائے اور نارمل اس میں لائف میں نارمل صورتحال بن جائے تو اسے روزہ رکھنا ہوگا، الا یہ کہ ڈاکٹر حضرات کہہ دیں بھائی اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کی صحت متاثر ہوگی یا خدا نخواستہ بہت خطرہ ہے، تو وہ دیگر بات ہے، پھر وہ مریض کے کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ دائمی مریض کے کیٹیگری میں چلا جائے گا، پھر وہ فدیہ دے گا، عام حالات میں فدیہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ جب ہم صبح کے لیے اٹھتے ہیں تو بسا اوقات دیر سے اٹھتے ہیں، تو اس موقع پر پہلے ہم کیا کر لیں؟ پہلے ہم نفل پڑھ لیں یا فجر پڑھ لیں؟ تو میری بہن دیکھیں، اگر آپ کو فجر کے وقت کے حوالے سے اس بات کا خطرہ ہو کہ میں اگر نفل پڑھوں گی تو فجر کا جو وقت ہے، صبح کا جو وقت ہے نماز کا، وہ ختم ہو جائے گا، تو آپ پہلی ترجیح آپ فجر کی نماز کو دیں گی، پہلی ترجیح، جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ مثال کے طور پہ آپ اٹھی ہیں اور 3 کچھ منٹ کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، تو اگر آپ 3:20 پہ اٹھی ہیں یا 3:15، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں وضو کروں گی، 5 منٹ وضو میں لگے گا، میں فارغ ہو کے جب آؤں گی، اب میرے پاس فجر کا وقت جو ہے نا اب شروع ہونے والا ہے، اور اس کے پاس یعنی 2-4-5 منٹ بچا ہوا، تو آپ بے شک 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ لیکن اگر فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اب ظاہر ہے کہ آپ تہجد نہیں پڑھ سکیں، یا آپ فجر کے وقت میں اٹھی ہوئی ہیں اور آپ کو خطرہ ہے کہ فجر کا وقت نکل جائے گا، سن رائز ہونے والا ہے، تو آپ بہتر ہے کہ پہلے آپ فرض پڑھ لیں، اور فرض سے پہلے اگر وقت بچے تو پہلے سنت پڑھ لیں۔ فجر کے سنت کی بڑی اہمیت ہے، فجر کے سنت کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے فجر کی سنت اتنی محبوب ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا اور وما فیہا مجھے دے دیا جائے ہدیہ میں تو میں قبول نہ کروں، اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے فجر کی 2 رکعت سنت نماز۔ اس لیے ہمارے یہاں اس کا بڑا اہتمام سکھایا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ ہر انسان کو، ہر آدمی کو فجر کی نماز جب پڑھے تو سنتوں کا خاص اہتمام کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر خدا نخواستہ کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر وہ زوال سے پہلے قضا کرنا چاہے تو سنت کی بھی قضا کرے گا اور فرض کی بھی۔ ہاں، زوال کے بعد اگر خدا نخواستہ نوبت آ گئی کہ زوال تک آپ نے قضا نہ کی فجر کی نماز، تب آپ صرف فرض کی کو قضا کریں گے، سنت کی نہیں۔ لیکن اگر زوال سے پہلے آپ قضا پڑھ لیں تو آپ فجر کی سنت بھی پڑھ لیں اور فرض بھی پڑھ لیں۔ تو بہت شکریہ میری بہن آپ کے سوال کا۔ اگلا سوال آپ کا یہ تھا
الحمدللہ بہت پیارا جذبہ ہے، بہت اچھی بات ہے، دل میں اس قسم کے خیالات کا آنا بہت اچھی علامت۔ آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ الحمدللہ دنیا میں اللہ پاک نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، جو کچھ میرا دل چاہتا ہے مل جاتا ہے، جو کچھ میں چاہتی ہوں مجھے حاصل ہو جاتا ہے، تو ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ صفت تو صحابہ کرام کی تھی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا کشادہ کر دی جاتی اور فراوانی ہوتی تو ڈرنے لگتے تھے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ اللہ پاک نے دنیا ہی کے اندر ہمارے لیے فراوانی دے دی ہے، وسعت دے دی ہے، کہیں آخرت میں محرومی تو نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ یہ بہت پیارا جذبہ، بہت پیارا جذبہ، اللہم زد فزید، اللہ اس جذبے کے ساتھ، اسی فیلنگ کے ساتھ، انہی کیفیات کے ساتھ آپ کو باقی رکھے، اور اللہ پاک اس میں اضافہ فرمائے کہ ہر شخص کے دل میں یہی جذبہ ہونا چاہیے، ہر بندے مومن کے دل میں کہ یا اللہ کہیں آخرت سے محرومی نہ ہو جائے، کہیں آخرت والی جو ہمیشہ باقی جو نعمت، دنیا کی تو ساری کی ساری نعمت فانی، دنیا کی خوشی فانی، دنیا کی ساری آسائش فانی، آرائش فانی، دنیا کا محل، ساری کی ساری چیزیں، ہم دنیا ہی عارضی ہے تو دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ناظرین وہ بھی عارضی ہیں۔ اللہ کے پاس جو چیزیں ساری باقی ہیں، اللہ کی جنت باقی، اللہ پاک کی خوشنودی باقی، جنت کے اندر ملنے والی نعمتیں باقی۔ تو ایک مومن کے لیے جو انتہا جو ویژن ہونا چاہیے، بہت ہائی ویژن ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت سنوار دے۔ دنیا اصل میں ہمیں ملی ہی اسی لیے ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو سنواریں، دنیا میں رہ کے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے دنیا، کہ دنیا میں تم رہ کے اپنی آخرت والی کھیتی کو اتنی شاندار بناؤ، اور لہلہاتا ہوا کھیت ہو، اور اس کے اندر شاندار، اس کے اندر غلے ہوں اور شاندار قسم کی کھیتی ہو۔ تو فرمایا کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، اللہ اکبر کہتے ہو، تو گویا تم جنت کے باغوں میں درخت لگا رہے ہوتے ہو۔ تو اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ناظرین کم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کتنے مواقع دیتا ہے۔ اب پورے سال کا آپ جائزہ لیں، رمضان کا مہینہ آیا، ابھی رمضان ختم نہ ہوا کہ دوسرے دن سے شوال کے حج کا سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر رمضان کے بعد شوال کے اندر ستم من شوال کا سلسلہ، ترتیب کتنی پیاری ترتیب رکھی گئی عبادات کی۔ اس کے بعد پھر ذی الحج کا مہینہ آیا جو اشہر حرم میں سے بھی ہے، اشہر حج میں سے بھی ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں حج کے مہینے کے اندر جو اعمال بتلائے گئے ہیں، اللہ اکبر، اس میں قربانی کا عمل ابھی آپ نے کیا، اب آپ تکبیر پڑھ رہے ہیں، آپ نے اللہ اکبر روزے رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی طرف سے قدم قدم پر ہمیں بخشش، مغفرت اور رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ علامہ اقبال صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے نا، شکوہ اور جواب شکوہ میں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھاؤں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ یہ کہ بندہ ٹھان لے کہ ہم نے اللہ پاک سے نہیں لینا ہے کچھ، ہم نے خدا نخواستہ اللہ پاک کی مغفرت نہیں چاہیے، خدا نخواستہ اللہ پاک کی بخشش نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے، ہم نے آنا ہی نہیں راستے پہ، تو اللہ معاف کرے، پھر یہ الگ صورتحال ہے۔ لیکن ایک وہ بندہ جس کے دل میں ذرہ برابر میں ایمان کی رمق ہو، ایمان کی چنگاری ہو، اس کے لیے بڑے مواقع ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مولانا صاحب، میرا ایک کوشچن ہے جی جی، اشراق کی نماز کے بارے میں۔ جی جی، اشراق کی نماز کا تعلق، اچھا اشراق کی نماز میں ایک حج کا ثواب ملتا ہے اگر پڑھ لیے بیٹھ کے، یہ میرا سوال ہے۔ کیا اشراق کی نماز؟ اشراق کی نماز جی جی، اگر وہ پڑھ لیے تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے اس میں؟ کیونکہ نا میں جب نماز پڑھتی ہوں اشراق کی تو ہمیشہ میرے ذہن میں نا وہ حج کا سین رہتا پورا۔ میں ہر سال جاتی تھی حج پہ، جب بند ہوا تھا نا 2011 میں، یا اس کے آخری ہفتہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فدیہ کری تھی، ہدیہ کری تھی۔ اس کے بعد سے میرا جانا نہیں ہوا کیونکہ 5 سال کی قید ہو گئی تھی۔ تو اچھا، تو میں یہ نا جب بھی اب اشراق کی نماز میں خاص طور پہ خوشی سے پڑھتی، تو اس میں حج کے پورے جو ہوتے ہیں مناسک وہ پورے یاد آتے رہتے میرے کو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا؟
میں عرض کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ میری بہن بہت اچھا سوال اور بہت اچھی بات ہے. اللہ کریم ہے نوافل جو ہیں دیکھیں یاد رکھیں کہ اشراق کی جو نماز ہے اسی طرح چاشت کی ہے اوابین کی ہے تہجد کی نماز یہ نمازیں نفل ہیں فرض نہیں ہیں ٹھیک ہے. اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اعمال صالحہ کی جو کیٹیگری شریعت نے متعین کی ہے ہم اس کو وہی درجہ دیں. اس میں ہم کمی بیشی کا نہ ہمیں رائٹ ہے نہ ہمیں حق ہے نہ ایسا مناسب ہے کرنا. تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جب اشراق پڑھتی ہیں آپ کے ذہن میں حج کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں. اشراق کی نماز پر حج کا ثواب تو میں نے نہیں سنا ہے. اشراق کی نماز یقینی طور پہ بہت ہی محبوب نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہمارے اسلاف بڑے تابعین طب تابعین ایک معمول ہے مسلسل ایک چین چلا آ رہا ہے الحمدللہ. لیکن یہ نماز سنت ہے تو اس میں بہت اچھی بات ہے کہ آپ نماز پڑھتی ہیں اور نماز کے اندر اس قسم کے مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں. بہت اچھی بات ہے بہت اچھی عادت ہے. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قائم و دائم رہے. اور ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز کے اندر اللہ اکبر حج اور عمرہ حرمین شریفین کے حوالے سے مناظر اس کا دماغ میں آنا بہت اچھی بات ہے. اللہ کریم ہے آپ کی اس نیکی کو قبول و منظور فرمائے. اللہم زد فزد. ہاں ایگزیکٹلی جو ہے کہ حدیث کے اندر کہ اشراق کی نماز کے بعد اشراق کی نماز کا ثواب حج کے برابر ایسا نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بہت محبوب عمل ہے بہت مقبول عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن عید مبارک ہو آپ کو. عید مبارک آپ کو بھی. جزاکم اللہ. جی جی بولتے ہیں آپ سنتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے بولیں. اچھا یہ میرا سوال ہے کہ نماز قضا جو ہوئی ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک تو یہ سوال ہے میرا. دوسرا سوال ہے ہلو جی سن رہا ہوں. ہاں جی دوسرا سوال ہے کہ جو مطلب انسان زکات نہیں دے سکیا زندگی دے وچ پہلے مطلب اودا کی ہونا چاہیے. ہن زکات میں نے دی تو ہے پر سانو یاد کر کے بہرحال پتہ نہیں اللہ معاف کرے کئی سالوں کی اکٹھی دی ہے بہرحال اللہ معاف کرے سانو. یہی میرے دو سوال ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ میری بہن بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن عید مبارک ہو. آپ کو بھی عید مبارک ہو. بہت شکریہ. جی جزاکم اللہ. آپ سے کوشچن یہ کرنا تھا کہ وی آر شافعی. جی اور جب عید شروع ہوئی نا جب صحیح طبیعت ٹھیک نہیں تھی جی تو کین آئی ڈو مائی عید صلاۃ ٹوڈے. ٹھیک میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی عید مبارک ہو. اوور 80 ایئرس. جی اور ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی قائم ہے الحمدللہ. چلنے پھرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے جی لیکن اس کے بعد اوبویسلی نماز تو وضو کر کے پڑھنی پڑتی ہے. جی لیکن کلمہ کلام چھوٹی صورتیں قرودی کر کے پڑھ سکتے ہو کہ یہ اس کا بھی وضو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر. اچھا میری بہن نے 2 سوال کیا. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر جو نماز قضا رہ گئی ہے کیا ان کو ادا کرنا ہوگا ادا کرنا لازمی ہے یا یوں ہی اللہ کریم معاف فرما دیں گے. میری بہن دیکھیں نماز جو آپ کے ذمے یا کسی کے ذمے رہ گئی ہیں فرض نمازیں تو ان کا ادا کرنا یہ لازم و ضروری ہے. لازم ہے یہ ضروری ہے یہ واجب ہے. اور اس کی کئی شکلیں ہیں کہ اس کو کیسے قضا کیا جائے. اس کی بہترین شکل علماء نے لکھا ہے فقہاء نے کہ قضائے عمری جسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی جتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں سب سے پہلا جو کام ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں ورک آؤٹ کریں تھنک کریں کتنے سالوں سے آپ نے نمازیں کتنی سالوں کی نمازیں رہ گئی ہیں. ایک مکمل ڈائری بنائیں ورک آؤٹ کریں اس کو پراپر طریقے سے. اس کی ڈائری بنائیں کہ مثال کے 2 3 جتنے سال مثال کے طور پہ 5 سال کی نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں. اب 5 سال کے حوالے سے آپ ایک ڈائری متعین کریں کہ اب آپ نے اب سے پڑھنا شروع کر دیں. تو بہت آسان طریقے بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ ہر نماز سے پہلے ایک نماز آپ پڑھتی رہیں نیت کر لیں انشاءاللہ کہ 5 سال تک میں نماز پڑھوں گی تاکہ یہ 5 سال کی جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں گے. نیت کر لیں آپ نے پڑھنا بھی شروع کر دیا اور اگر درمیان میں اللہ کو کوئی پیارا ہو گیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے کیونکہ اس نے عمل شروع کر دیا تھا.
اس کی دوسری شکل بھی ہے انشاءاللہ بریک کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیام حج میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو بھی، اور ان تمام لوگوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں، دل کی اتاہ گہرائیوں سے عید قرباں کی آپ تمام بھائی بہنوں کو مبارکبادی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آج کے دن کے صدقے اللہ پوری امت مسلمہ کو حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، اپنی خوشنودی، اپنی رضا عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں اسلام چینل اردو اور خاص کر کے دعویٰ جو پروجیکٹ ہے، جن کی تعاون سے یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیانات سن رہے ہوتے ہیں، حرمین شریفین کی براہ راست آپ اذان سن رہے ہوتے ہیں، نشریات دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سے خصوصی دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے ہم واقعی اسلام چینل اردو کے بہت مشکور ہیں، خاص کر کے دعویٰ پروجیکٹ کے حوالے سے، جن کے تعاون سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس چینل کو، خاص کر کے دعویٰ پروجیکٹ کے حوالے سے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے یہ جو فیض ہے اللہ اس فیض کو عام رکھے، قیامت تک یہ فیض پھیلتا رہے، ہم سب مستفید ہوتے رہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ کی کالز کا بھی بہت سے لوگوں نے، بہنوں نے کالز کی۔ اگلا جو سوال ہے میری بہن کا، وہ سوال یہ تھا کہ نماز قضا کے حوالے سے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قضا کے حوالے سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک ورک آؤٹ کر کے سال جو ایام وہ متعین کریں، کتنی دنوں کی آپ کی قضا نماز ہے، کتنی دنوں کی نماز رہ گئی ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولوی صاحب، میں نے 2 کویسچن کرنے ہیں، 2 سوال کرنے ہیں پلیز۔ جی پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے 2000 میں نے عمرہ کیا تھا پہلی بار، اور اس کے بعد تبھی سے نماز پڑھنی شروع کی، جیسے کہ باجماعت، جیسے 5 وقت نماز پڑھنی شروع کی۔ پہلے ایسے ہی کبھی پڑھ لیتی تھی، کبھی نہیں پڑھتی تھی، اور اس کے بعد پھر 2 سال میں 2002 میں حج کیا، پھر 2-3 عمرے بھی کیے۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے مجھے اپنے گھر 3-4 دفعہ بلایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی رہی ہوں۔ الحمدللہ۔ اپنی اولاد کے لیے بہت ساری دعائیں کی، ادھر جا کے بھی دعائیں کی، لیکن اب تک کوئی اثر نہیں ہے۔ بالکل بچے مجھ سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، سب کچھ ان کو پڑھایا، قرآن پڑھایا، نماز سکھائی، سب کچھ کیا، لیکن کوئی اثر نہیں۔ کیا کروں میں؟ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، جو کوئی بتاتا ہے وہی پڑھتی ہوں، لیکن اب تک ان کو کوئی اثر نہیں۔ پریشان نہ ہو میری بہن، پریشان نہ ہو، اللہ کریم سے دعا کریں، اللہ پاک بہتری فرمائے گا۔ خیر، آپ نے اپنی طور پہ جتنی کوشش کی ہے، اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، تو بقیہ کہ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ جو ہے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ بہتری فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، میں سعودی عرب میں ہوں، بڑی عمر ہو گئی ہے، اس کو 30-35 سال ہو گئے ہیں، مجھے آج تک کبھی نہیں بھولا، نہ ہی بھولے گا۔ میں بیمار ہوں، اور میرا بھائی میرے پیٹ میں ایسا کوئی زخم ہے ناف کے ساتھ، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، سارے کہیں علاج کراتی ہوں، ٹھیک نہیں ہوتا، تو ایک بندہ آتا ہے مدینہ شریف کی جگہ، یا کون سی جگہ جھاڑیاں تھی ہیں، تو وہاں وہ کہتا ہے جہاں حضور پاک آئے ہوئے ہیں، تو وہاں جاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میرا بھائی وہاں لے کے جاتا ہے مجھے، اور اس کے بعد ایک روشنی سی آتی ہے، وہ اتنی تیز روشنی ہوتی ہے، میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، بس مجھے آواز آتی ہے، اس جھاڑیوں سے آواز آتی ہے
کہ تم گوشت کھانا چھوڑ دو، گوشت کھانا چھوڑ دو، یہ ایک آواز آئی تھی مجھ سے۔ بس اس کے بعد وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے، اور جب میں اس جگہ سے دور آتی ہوں تو میرا بھائی وہاں کہیں دور کھڑا ہوتا ہے، میں جاتی ہوں تو میرا زخم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، میرے پیٹ پہ کوئی زخم نہیں رہتا۔ بس یہی میں نے خواب دیکھی۔ جی بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، میں ابھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم کالر، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 ہاں جی مولانا صاحب، میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ جو جس بھائی کے پاس کا بہت زیادہ مطلب ہے کافی 15-20 سال کی نمازیں قضا رہتی ہوں، عمری قضا، تو وہ جو روزانہ پنجگانہ جو فرض نماز ہے وہ صرف اگر فرض ہی پڑھ لے تو وہ نمازیں پوری کر لے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ نماز قضا کے بارے میں پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی عمری قضا کے بارے میں، جی جی جی، کہ وہ کافی رہتی ہیں، تو جو روز کی جو پنجگانہ نماز ہے 5 وقت کی، وہ اگر صرف فرض پڑھ لیں۔ ہاں فرض ہی پڑھنی ہوتی ہے میری بہن، جو قضا ہم کرتے ہیں نا فرض نماز کی قضا ہے۔ نہیں وہ عمری قضا تو فرض ہی پڑھتے ہیں، لیکن جو روزانہ فرض نماز ہم پڑھتے ہیں 5 وقت، جی وہ اگر صرف فرض پڑھ لیں اور قضا ساتھ میں زیادہ پڑھیں تو اس طرح نہیں ہو سکتا؟ اچھا ابھی عرض کرتا ہوں، پھر ابھی عرض کر، بہت شکریہ آپ کو۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی ایک قضا کے بارے پوچھنا ہے، کس طرح پڑھ سکتے ہو؟ اچھا میں عرض کرتا ہوں، قضا کتنی پڑھ سکتے ہیں آپ، سوال آپ کا؟ اچھا کس طرح؟ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا اگلا جو سوال تھا میری بہن نے قضا نماز کے حوالے سے پوچھا تھا، میں نے عرض کر دیا تھا، تو اس میں 2-3 طریقے ہیں اس کے ادا کرنے کے میری بہن۔ ایک طریقہ یہ ہے جس کا عرض کیا ہے کہ ہر نماز سے پہلے ایک نماز آپ پڑھ لیں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں کئی دن کی قضا نماز آپ پڑھ سکتی ہیں، مثال کے طور پہ فجر سے پہلے 2 فجر 3 فجر کی قضا پڑھ لیں، یعنی اپنی سہولت کے مطابق جتنا، مثال کے طور پہ ایک دن میں بھی آپ ایک وقت متعین کر کے 5 ایک دن کی پوری نماز آپ پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء 5 نمازیں ایک دن میں، یا 2، لیکن آپ کو ایک ڈائری بنانا ہوگا تاکہ اس میں آپ لکھ لیں اور اس میں آپ ٹک لگاتی رہیں، آپ اس میں نوٹ کرتی رہیں کہ ہم نے اس مہینے میں یا اس ہفتے میں ہم نے 1 ہفتے کی نماز پڑھ لی یا ہم نے 2 ہفتے کی نماز پڑھ لی، تو جیسے آپ کو سہولت ہو۔ ہر نماز سے پہلے ایک نماز چونکہ بہت آسان ہوتا ہے، یاد بھی رہتا ہے کہ ہم نے فجر سے پہلے ایک فجر پڑھ لی، ظہر سے پہلے ایک ظہر پڑھ لی، عصر سے پہلے ایک، اور عشاء سے پہلے ہم نے وطر اور عشاء، چونکہ وطر کی بھی قضا ہوگی چونکہ وطر کی نماز واجب۔ لیکن اس کو اپنی سہولت کے مطابق آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں کہ ایک وقت متعین کر کے 5 نمازیں ایک ساتھ آپ قضا پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں کہ آپ ایک دن میں چاہیں کہ 2 دن کی نماز قضا کرنا چاہیں تو 2 دن 3 دن، لیکن آپ اس کو رجسٹر مینٹین کر کے رکھیں۔ بقیہ کمی بیشی اللہ کریم بہت بڑے کریم ہیں، اللہ کریم کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہمارے دلوں کے ارادے کو بھی جان رہی ہوتی ہے، اللہ بہت کریم ہے۔ اس کے بعد بھائی نے زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا ہے میری بہن نے کہ زکوٰۃ اگر کسی نے نہیں دیا تو اس کا کیا مسئلہ؟ دیکھیں زکوٰۃ کا بھی مسئلہ نماز کی طرح ہے، جس طریقے سے نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو زکوٰۃ اگر نہیں دیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر یا تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر یاد آیا جب انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، جب زکوٰۃ دینے کا موقع تھا، حالات اچھے تھے، صاحب نصاب بھی تھا، بڑے آرام سے زکوٰۃ دے سکتا تھا، اس وقت کسی نے خدا نخواستہ فکر نہیں کی کہ یعنی غفلت میں وقت گزر گیا، غفلت شعار بن گیا، مغفل ہو گیا، غافل رہا، یاد جب آیا، احساس جب ہوا جب مال ہی نہ رہا، تو ظاہر ہے۔ لیکن دیکھیں زکوٰۃ اب یہ ہے کہ ظاہر کہ پھر انسان استغفاری کر سکتا ہے اللہ پاک سے، استغفار کے ذریعے اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے کہ اللہ یہ میری فرضیت تھی، فرض تھا ہم پر زکوٰۃ ادا کرنا، میں نہیں ادا کر سکا، اور ابھی میری حالت یہ ہے کہ اللہ میں نہیں دے سکتا۔ اور اگر ایسی حالت نہیں ہے، آدمی دے سکتا ہے، زکوٰۃ دینے کی استطاعت ہے، تو پچھلے جتنے سال بھی زکوٰۃ اس نے نہیں دیے ہیں، ورک آؤٹ کر کے زکوٰۃ آپ کو نے دینی ہے۔ مثال کے طور پہ 5 سال کسی نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، تو اگر زکوٰۃ دینے کی ابھی استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، تو 5 سال کی وہ زکوٰۃ نکالے گا مکمل ورک آؤٹ کر کے۔ کمی بیشی اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنے طور پہ پوری کوشش ہونی چاہیے، پوری تدبیر ہونی چاہیے، پوری پلاننگ ہونی چاہیے کہ فرضیت کے اندر، کیونکہ دیکھیں یہ زکوٰۃ، یہ نماز، یہ 5 پلرز آف اسلام میں سے،
5 پلرز ستون ہیں اسلام کی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتا، روزہ رمضان کے روزے کی پابندی نہیں کرتا، تو گویا وہ اسلامی جو ستون ہیں اسلام کے ان کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، ان کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، ان کو منہدم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 5 پلرز آف اسلام ہیں، لہٰذا ہمیں بڑا اس کی تاکید کی گئی ہے کہ نماز کے حوالے سے دیکھنا کوئی کوتاہی نہ ہو، غفلت نہ ہو، زکوٰۃ کے اعتبار سے کوئی غفلت نہ ہو، نماز اور رمضان کے روزے میں غفلت، چونکہ یہ فرائض ہیں، یہ فرائض میں سے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا ہم زکوٰۃ جیسے ابھی اس سال کی ہے مگر اگلے 4-5 سالوں کی بھی اکٹھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی علامہ صاحب بول رہی ہو؟ جی 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 ارشاد فرمائیں۔ سر میرا بیٹا ہے آخنا کہ 5 جڑے بنیادی رکن اسلام نے کیڑے کیڑے، یہ پلیز سوال ہے میرا۔ صحیح، ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میں۔ بہت شکریہ بھائی، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، اگلا سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ دیکھیں ہم شافعی ہیں، شافعی المسلک ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، تو کیا ہم عید کی نماز آج پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں عید کی نماز کے سلسلے میں تو وہی ہے کہ جو پہلا جو دن ہوتا ہے یوم النحر کا، اس دن کا یہ ہے کہ آپ قربانی سے پہلے نماز پڑھیں گے۔ عید الاضحیٰ کی نماز جو 2 رکعت نماز واجب ہے، شکر والی نماز ہے، وہ آپ باجماعت، چونکہ عید کی نماز آپ جو ہے عیدین کی نماز آپ انفرادی طور پہ نہیں پڑھ سکتے۔ جس طریقے سے جنازے کی نماز انفرادی، بہت سی نمازیں ایسی ہیں وہ خاص ہیں، جیسے جمعہ کی نماز ہے، بے شمار ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جمعہ مسجد میں انتظام نہیں تھا تو لوگ کیا کرتے تھے، گھروں میں پڑھتے تھے۔ گھروں میں کیا ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے، گھروں میں ہم ظہر کی نماز پڑھتے تھے، چونکہ جمعہ کی نماز خاص اجتماعیت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طریقے سے عیدین کی نماز جو ہے نا، یہ گھروں میں آپ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت شکر کی شاکرانہ شکر والی نماز دوگانہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن عیدین کی نماز وہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ مخصوص ہیں آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ پاک کا شکریہ ادا کر دیں، آپ شکرانہ نماز پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اس کی تو اجازت۔ باقی یہ کہ شافعی مسلک میں کیا ہے صورتحال ہے، آپ کسی شافعی عالم سے بھی پوچھ سکتی ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، میرے علم میں ہے کہ عید کی جو نماز ہے نا وہ گھروں میں نہیں بلکہ وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، گھر میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہمارے بھائی کا ہے، فرماتے ہیں کہ 80 سال عمر ہے اور الحمدللہ ویسے نماز کے پابند ہیں اور چلتے پھرتے بھی ہیں۔ اللہ کریم سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ کریم آپ کی عمر میں، آپ کے اللہ اکبر زندگی میں بہت برکتیں عطا فرمائے، آپ کو چلتا پھرتا رکھے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کو صحت مند رکھے، جسمانی روحانی ہر قسم کی اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ بھائی کہ جو نماز کے علاوہ اور قرآن چھونے کے علاوہ جو دعائیں ہیں، جو وظائف ہیں، جو اوراد ہیں، جو ذکر و اذکار ہیں، ان کو بلا تکلف آپ جو ہے نا بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کا تعلق صرف عبادت سے ہے، وہ عبادت جو کہ نماز کی شکل میں ہو یا قرآن کو چھونے کی شکل میں ہو، بقیہ یہ جو ہے نا ذکر و اذکار آپ بے وضو بلا تکلف بلا تعمل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے ذکر و اذکار کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہے میری بہن نے سوال کیا اور یہ اپنی پوری تاریخ بتائی کہ عمرے کے لیے تشریف لے گئی تھیں، الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو عمرے کی بھی توفیق عطا فرمائی، حج کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس سفر کے اندر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بڑی دعائیں کیں اور پڑھایا لکھایا، قرآن مجید کی بھی تعلیم دی اور بھرپور یعنی اپنی پوری انرجی بچوں پر انہوں نے جھونک دی، لگا دی، انرجی صرف کر دی، لیکن بچے نافرمان ہیں۔ میری بہن اللہ کریم آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ یہ جو کہانی ہے نا آپ کی اکیلی نہیں ہے، یہ اللہ معاف کرے گھر گھر کی کہانی ہے آج کل۔ اللہ جو اس وقت جو اولاد ہیں ہم سب کی، اللہ ان کو نیک صالح بنائے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایک بزرگ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ بزرگ تھے اللہ والے تھے، کبھی اپنے بچے کو کوئی حکم نہیں دیا کرتے تھے۔
جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بچوں سے پانی لاؤ جی، چائے لاؤ جی، مجھے کھانا لگا دو، دسترخوان لگا دو، وہ بزرگ کبھی اپنے بچے سے کسی کام کا حکم نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ میں حکم نہیں اس لیے نہیں دیتا کہ میرے حکم کی اگر یہ نافرمانی کرے گا تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اس لیے میں کوئی حکم دیتا ہی نہیں ہوں اپنی اولاد کو، تاکہ اللہ کے غضب کے مستحق نہ ہو۔ اللہ والوں کی بات دیکھیں، آج کہ بچے کتنی نافرمانی کرتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر کہہ دیتے ہیں ماں باپ کو، اب پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، ہم والدین کو بھی اللہ یقینی طور پہ اس میں ہماری بھی اپنی بڑی کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں کہ جو بچوں کی جو تربیت کا جو زمانہ ہوتا ہے نا، پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ ہم بچوں کے کو لاڈ پیار میں خراب کر دیتے ہیں، وہ اپنی بھی ہماری بڑی کوتاہی ہے۔ ہم بھی جو تربیت کا زمانہ ہوتا، ہم لوگ عیش و آرام میں پڑے ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، گانے چھوڑنے کو ہم تیار نہیں، سیریل چھوڑنے کو ہم تیار نہیں، فلمیں چھوڑنے کو ہم تیار۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں بدھ کے دن آپ سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا